ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة زادها الله تشريفا وكرامة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. یہ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ کتاب جو ہے الشمائل المحمدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر ہے، یعنی حضور کی عادت اور اخلاق اور اوصاف، کھانے کا پینے کا، یعنی حضور کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں تقریباً اس کتاب میں جمع کی. 400 سے زیادہ حدیثیں اس کتاب کے اندر ہیں اور تقریباً 56 ابواب ہیں، ہر باب میں ایک الگ چیز. تو سب سے پہلا جو ہے یہ باب حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بیرون کا نسخہ ہے عرب کا، اس میں عنوان جو ہے نا باب ما جاء فی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اوصاف کیسے تھے. اور خلق اور خلق دو لفظ آتے ہیں. خلق کہتے ہیں پیدائشی چیز، کہ آدمی کو جس چیز پر پیدا کیا گیا اس کو لفظ خلق کہتے ہیں، اور خلق کہتے ہیں اخلاق کو. تو دونوں چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، تو وہ بھی تفصیل آئے گی. تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جن چیزوں پر اللہ نے پیدا کیا، کہ حضور کا ناک کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، داڑھی مبارک کیسی تھی، حضور کے بال مبارک، بہت عجیب تفصیلات ہیں. اور یہ ہمارے صحابہ پر اللہ تعالیٰ خوب رحمتیں نازل کرے. انہوں نے ہم پر سب سے بڑا ایک احسان یہ کیا، ایک احسان تو یہ کیا کہ حضور کی جتنی چیزیں تھی شریعت کے اعتبار سے وہ بھی بیان کر دی، اور حضور دکھتے کیسے تھے اس کو بھی بیان کر دیا، تاکہ کوئی عاشق جو اللہ کے نبی سے حقیقی محبت کرتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تو دیکھا نہیں، تو وہ تسلی کیسے دے اپنے آپ کو. تو صحابہ نے حضور کے پورے حسن کو بیان کر دیا، تاکہ آدمی اس کے ذریعے اپنے آپ کو کیا کر سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے کہ میرے محبوب کیسے دکھتے تھے. تو صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے. اب کچھ 4 باتیں ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں شروع ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سارے نبیوں سے افضل بنایا تھا، سارے نبیوں سے کامل بنایا تھا. سارے نبی کے جتنے اوصاف ہیں، ایک ایک وصف کو دیکھیں، اگر ایک ایک صفت کو، اس کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی کامل ہے. اور پورے نبیوں کا مجموعہ، سارے نبیوں کے مجموعے کو ملایا جائے تو اس کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، کامل تھے. دوسری چیز، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا فرمایا تھا وہ بھی کامل اور مکمل تھا. وہ بھی کیا تھا، کامل اور مکمل تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اذ حیان، یعنی ایک رات کو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رات کون سی تھی، 14ویں رات کی، چاند کی رات تھی، جب چاند پورا مکمل ہوتا ہے. فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی القمر، میں چاند کو دیکھ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، دونوں کو میں دیکھ رہا تھا. وعلیہ حلۃ حمراء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جو لال کلر کا تھا، یعنی پورا لال نہیں، دھاریاں ہوتی نا لائننگ، تو ویسی لال دھاریاں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہ. تو اب میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کون ہے افضل دکھنے میں. تو فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ، تو میں نے فیصلہ کیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اب یہ چاند ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، بمبئی میں رہتے نا ہم لوگ، اب گاؤں میں چلے جاؤ، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی عمارت نہیں، اور 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، آسمان پورا صاف ہو، اس کی خوبصورتی کتنی ہوتی ہے. تو وہ خوبصورتی کو دیکھ رہے اور حضور کی خوبصورتی کو دیکھ رہے، فیصلہ کیا کر رہے ہیں کہ حضور زیادہ خوبصورت تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاری والا کپڑا پہنے ہوئے تھے اور حضور کی زلفیں مبارک تھی. تو کہتے ہیں میں نے ایسی زلفیں والا جو لال دھاری والا کپڑا پہنا ہو حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور ان کی پرورش میں آئے تھے، تو ایک واقعہ بیان کرتی ہے. یہ واقعہ کہتی ہے کہ فاشفقت ان اوقظه من نومه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو میں نے نہیں چاہا کہ میں اللہ کے نبی کو سوتے ہوئے اٹھاؤ. کیوں؟ لحسنی و جمالی، ایسا حسن اور ایسا جمال تھا
تو میں اگر سونے دو اور میں دیکھتے رہوں. فدنوتہ رویدا، میں تھوڑا تھوڑا قریب ہوئی اللہ کے نبی کے. فوضعت یدی علی صدری، میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پر رکھا. فتبسم ضاحکا، حضور مسکرا کر بیدار ہو گئے. وفتح عینہ، اللہ کے نبی نے اپنی آنکھیں کھولی. ینظر الیہ، اور مجھے دیکھنے لگے. اور وہ آنکھوں کا کھولنا ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ حضور کی آنکھوں سے جو نور نکلا ہے، یخرج من عین نور فدخل خلال السماء، وہ آسمان کے اندر داخل ہو گیا. وہ آپ منظر سوچے کہ کیسا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. پھر یہ بات حضور کے حسن کی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ کسی آنکھ میں طاقت نہیں ہے کہ حضور کے پورے حسن کا دیدار کر سکے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی کا قول نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ، اللہ نے حضور کے پورے حسن کو کبھی ظاہر نہیں کیا. کیوں؟ لو ظہر لنا تمام حسنہ، اگر اللہ کے نبی کا حسن پورے طور پر ظاہر ہو جاتا، لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، ہماری آنکھیں اللہ کے نبی کے دیدار سے طاقت نہیں رکھتی تھی. میں آپ کو ایک صحابی کا قول نقل کرتا ہوں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجمل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی اور حضور سے زیادہ خوبصورت میری نگاہ میں کوئی نہیں تھا. آگے کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ، میں نے کبھی آنکھ بھر کر حضور کو نہیں دیکھ سکا. کیوں؟ اجلالا لہ، حضور کو جو جلال اللہ نے عطا فرمایا تھا، میں کبھی آج تک حضور کو پوری آنکھ بھر کر، یعنی میری نگاہوں نے کبھی سیر حاصل کیا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کو ایک طریقے سے پورا دیکھ سکوں. پھر کہتے ہیں لو سئلت، اگر کوئی مجھ سے پوچھے مجھ سے کہ ان اصفہ، حضور کا اوصاف مبارک، حضور کا حلیہ مبارک کو بیان کرو، وہ کہتے ہیں ما اطعت، میں بیان نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کر اور آنکھ بھر کر حضور کو دیکھا ہی نہیں. بولے اللہ نے ایسا حسن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول ہے. اچھا یہ عجیب چیز آپ دیکھیں، حضور کے حسن کو بیان کرنے والے محدود صحابہ ہیں، زیادہ صحابہ نہیں ملیں گے، 15 16 17 صحابہ ملیں گے آپ کو. وہ سب یہی کہتے کہ ہم نے کبھی آنکھ اٹھا کر حضور کو دیکھا ہی نہیں. عجیب اللہ نے حضور کو حسن عطا فرمایا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نظرت الی انوارہ، میں حضور کے چہرے مبارک پر جو نور ہوتا تھا اس کو دیکھتا تھا. ووضعت کفی علی عینی، میں اپنی آنکھوں پر ایسا ہاتھ رکھ دیتا تھا. کیوں؟ خوفا من ذہاب بصری، مجھے ڈر لگتا تھا کہ حضور کے جو نور ہے اللہ نے چہرے پہ دیا ہے، کہیں اس نور کی وجہ سے میری آنکھوں کی نگاہیں چلی نہ جائیں. تو میں اپنی آنکھوں پر کیا کر دیتا تھا. یہ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر اپنا یہ قول نقل کیا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل حسن عطا فرمایا تھا. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو غایت درجہ کم حسن عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ نے صحابہ سے اس حسن کو کیا کر دیا تھا؟ چھپا دیا تھا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہمارے ہندوستان کے. یہ تقریباً کئی صدیاں پہلے. اور بخاری شریف جو میں اصل میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو پہلے کے لوگ گزرے نا، ہمیں ان کے بارے معلومات حاصل کرنی چاہیے. شاہ ولی اللہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بخاری کا باقاعدہ درس ہندوستان میں شروع کیا. کسی بھی مسلک کے لوگ کو لے لو، ان کی جو روایت حدیث کی جاتی ہے نا، تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے سب جگہ پہنچتی تھی حضور تک. اتنے بڑے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. انہوں نے اپنے خواب کو ایک کتاب میں دور الزمین کر کے اندر بیان کیا. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں تھا؟ ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا. تو حضور نے خواب میں بیان کیا کہ اللہ نے غیرت کے اندر میرے حسن پر پردے ڈال دیے تھے. غیرت سمجھتے نا، جو آدمی غیرت مند ہوتا ہے نا، وہ نہیں چاہتا کہ میرے خوبصورت چیز پر کسی کا کیا پڑے، پردہ نظر پڑ جائے. تو اللہ نے غیرت کے اندر حضور کے حسن پر کیا کر دیے تھے؟ پردے ڈال دیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جس طرح حضور کی ذات پر ایمان لانا، حضور کی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے حضور جیسا کسی کو بھی نہیں بنایا جسم کے اعتبار سے. یہ میں پہلی مرتبہ پڑھا میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ.
کہ جس طرح ہم لوگ تو یہ بات پر ایمان لاتے کہ حضور سب سے افضل ہے، حضور آخری نبی ہے، تو اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت جسم اللہ نے کسی اور کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا قد، اچھا میں طریقہ یہ ہوگا کہ جو راوی صحابی کا نام آئے گا پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کہ وہ صحابی کون تھے، کیا نام تھا اور ان سے کتنی روایتیں مری، کیونکہ تھوڑا سا تعلق بھی ہوئے نا، ہمارے علماء کا یہ طریقہ رہا ہے جب بھی کوئی راوی کا تذکرہ آتا تو تھوڑی وضاحت کر دیتے تھے۔ اب مشکات شریف اٹھا کر دیکھیں گے نا تو پورا آخر کے اندر سارے راویوں کی تفصیل ملی گا۔ تو یہاں پر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ کون صحابی ہے؟ ان کے والد کا نام مالک بن نضر تھا، اور جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو والد صاحب کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ نے دوسری شادی کی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو طلحہ کو کہا کوئی ایسا بچہ لے کر آؤ جو میری خدمت کرے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے گھوڑے پر حضرت انس بن مالک کو بٹھایا، بولے چلو میرے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور 10 سال کی عمر میں تھے جب اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے، اور 20 سال کی عمر تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا ان کو شرف ملا، اور 10 سال پوری خدمت کی۔ حضور نے بہت دعاؤں سے نوازا۔ ایک دعا یہ دی تھی کہ اللہ تیرے مال میں، تیری اولاد میں، تیری عمر میں برکت عطا فرما۔ سب سے بڑی عمر ان کی تھی، اور اللہ نے اتنا مال دیا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ کہتے تھے کہ لوگوں کے باغ جو ہے نا سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، میرے باغ 3 مرتبہ پھل دیتے، اور اولاد میں اتنی برکت ہوئی تھی کہ 120 اولادیں ان کی تھی۔ کہتے ہیں کہ کتنے بچوں کو، کتنے پوتوں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے دفن کیا۔ یہ حضور کی دعا کی برکت۔ ہم میں سے کوئی اگر کسی اللہ والے کی خدمت کرتا ہے تو کتنا آدمی، ان کو تو کتنے سال خدمت کرنے کا موقع ملا؟ 10 سال۔ اسی لیے حضور کے وصف اور اس کتاب میں سب سے زیادہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ملے گی، کیونکہ اور ان کو حق ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ ابھی آج یہی آئے گی بس۔ حضور کا قد کیسا تھا؟ کہتے ہیں کہ حضور کا قد زیادہ لمبا بھی نہیں تھا اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا۔ چھوٹا اتنا نہیں کہ معلوم بعض چھوٹے ہوتے تو ان کے جسم ایک دوسرے میں گھسے ہوئے نظر آتے ہیں اعضا، ویسا بھی نہیں، اور اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ بدہ معلوم ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں انہوں نے بیان کیا۔ حضرت ام معبد، ان کا نام سنا ہوگا آپ نے، جب انہوں نے اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی نا تو وہاں ان کے راستے سے گزر ہوا تھا، ان کے گھر کے پاس سے، تو ام معبد نے حضور کے حسن کو تو کیا فصاحت و بلاغت میں بیان کیا۔ وہ جب عربی آتی ہے اور اس پڑھے تو مزہ آ جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں لا تشنو عین من طول، نگاہیں ان کی لمبائی ہونے کی وجہ سے عیب نہیں مانتی تھی، برا نہیں مانتی تھی، اور کہتے ہیں لا تقتحم عین من قصر، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے نگاہیں وہ کیا کرتی تھی، حقیر نہیں سمجھتے، کوئی چھوٹا قد ہے، چھوٹا قد کا ہے، لمبے کو غلط سمجھتے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے، پاک تھے۔ غصن من غصنین، جیسے 2 شاخ ہوتی نا تو 2 شاخ کے درمیان ایک تیسری شاخ ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے، ویسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت لگتے تھے۔ وهو انظر الثلاثه منظرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور مالک بن فہیر اور اللہ کے نبی۔ تو کہتے تینوں میں سے سب سے خوبصورت کون لگ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ واحسنهم قدا، اور تینوں کے لوگوں میں قد کے اعتبار سے بھی کون اچھا لگ رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہے تھے۔ اچھا، ایک معجزہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قد بڑا بھی نہیں تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن جب کوئی بڑے قد والا اللہ کے نبی کے ساتھ چلتا تھا نا تو اللہ کے نبی سے چھوٹا معلوم ہوتا تھا اور اللہ کے نبی بڑے قد والے معلوم ہوتے تھے، حالانکہ بڑا قد حضور کا نہیں تھا۔ کیوں ایسا؟ اس کی وجہ آئے گی، حدیث سنیں۔ حضور حضرت ابن عساکر رضی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، ما مشى مع احد الا طاله، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو بھی حضور کے ساتھ چلتا تھا نا اللہ کے نبی لمبے نظر آتے تھے، قد آور نظر آتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما واحسن الناس وجها، حضرت انس کہتے ہیں حضور جسم کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے اور چہرے کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے۔ ایک روایت میں ہے اذا جلس يكون كتفه اعلى من المجالس، آدمی جب بیٹھتے ہیں نا تو حضور کا کھندا سب سے لمبا نظر آتا تھا عام مجلس والوں سے۔ اب علماء نے بتایا کیوں ایسا،
کہ جس طرح اللہ نے مانوی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو کہا صورت کے اعتبار سے بھی کوئی بڑا ہوا دکھنا حضور سے نہیں چاہیے۔ حالانکہ جب یہ ضرورت پوری ہو جاتی تھی، کوئی اگر ساتھ میں نہیں ہوتا تو حضور اپنے برابر، یہ ایسا نہیں کہ حضور بڑھ جاتے تھے، لوگوں کی نگاہوں کو اللہ ایسا بنا دیتا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں حضور کو بڑا دکھتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کو کیا ہوتا تھا، چھوٹا دیکھتی تھی۔ تو یہ حضور کا کیا تھا، قد مبارک تھا۔ اب آگے اور ساری تفصیلات ہیں، ایک ایک عضو کی انشاءاللہ تفصیل آتی رہے گی اور حدیثوں کے ذریعے۔ بس یہ ہے کہ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، میں نے جمعہ کا دن اس لیے انتخاب کیا کہ آدمی درود شریف کا دن ہوتا ہے، جمعرات کے دن اللہ کے نبی نے درود شریف بیان پڑھنے کو کہا ہے، تو وہ درود شریف ہے اور پھر وہی رات کو آتا ہے، تو تاکہ اس کی برکت سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ جاویں۔ تو دعا کریں کہ اللہ اس سلسلے کو باقی رکھے اور ہماری زندگی حضور کی سیرت پر اور سنت پر آ جاوے۔ سب سے بڑا مقصد یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ معلومات دینا، معلومات بہت ہے، سب کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں حضور سے سچی محبت ہو جاوے اور اس محبت کے تقاضوں پر ہم چلنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔